اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء، جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال کہا عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرے رب ان یہدینی، مجھے میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ ولما ورد ماء مدین، جب وہ وارد ہوئے مدین کے چشمے پر، وجد علیہ امۃ من الناس، پایا وہاں لوگوں کا ایک گروہ، یسقون، پانی پلا رہے تھے۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، ان سے پائے وہاں موجود پایا ان کے بڑے کچھ دو عورتوں کو، تذودان، جو جانوروں کو روک رہی تھی۔ ما خطبکما، تمہارا کیا قصہ ہے؟ قالتا، ان دونوں خواتین نے کہا لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک چرواہے پانی پلا کے واپس نہ پلٹ جائیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور کبیر ہے۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر پیچھے ہٹے ایک سائے کی طرف اور کہا رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الیہ، میں اس چیز کی طرف جو آپ میری طرف اتارے کہ کوئی بھی خیر فقیر محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما، ان میں سے ایک خاتون آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت، کہنے لگی ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ آپ کو بلا رہا، ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو جزا دیں، اجر دیں، ما سقیت لنا، جو ہمارے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، جب آئے ان کے پاس، قص علیہ القصص، اپنا واقعہ بیان کیا۔ قال اللہ، فرمایا لا تخاف، گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ قالت احداہما، وہ لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر، اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیرہ، یہ بہتر آدمی ہے جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے، القوی، کا طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے۔ قال، فرمایا انی ارید، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان کے حق کہ تیرے نکاح میں دے دوں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک، علی اس بات پر، ان تاجرنی، کہ تو میری مزدوری کرے، کام کرے میرے ساتھ، 8 حجج، 8 سال، ان اتممت عشرا، اگر تم 10 سال پورے کر دو تمہاری طرف سے ہے۔ وما ارید ولا شق علیک، میں نہیں ارادہ کرتا کہ آپ کو مشقت کا کام ڈالوں۔ ستجدنی، ان قریب پاؤ گے مجھے انشاءاللہ من الصالحین، اچھے لوگوں میں۔ قال ذلک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان، ایما الاجلین، میں دونوں مدتوں میں سے کوئی سی پوری کروں، ولا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ پاک جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر وکیل ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے میعاد پوری کر لی، سار باہلہ، اپنی بیوی کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، طور کی جانب سے محسوس کی آگ۔ قال لاہلہم، کی گھر والوں سے کہا کچھ، تم یاد ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے محسوس کی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے لے کر آؤں کوئی خبر، اور جذبۃ من النار، یا آگ کا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی آگ سینک سکو۔ فلما آتا، جب وہ آئے وہاں، نودی، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے، دائیں طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والی جگہ پر، من الشجرہ، درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، رب العالمین، رب العالمین۔ ان القی عصاک، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔ فلما رآہا تہتز، جب اس نے دیکھا لاٹھی کو کہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، ولا مدبرا، پشت پھیری بھاگتے ہوئے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، موسیٰ، ادھر آؤ، لا تخف، گھبراؤ نہیں، انک من الآمنین، آپ بے شک آپ امن والے لوگوں میں سے۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکالو گے تم اس کو، روشن ہوگا بغیر تکلیف کے۔ واضمم الیک جناحک، اپنے بازو کے ساتھ، اپنے پہلو کے ساتھ اس کو ملاؤ، من الرہب، خوف کے وقت۔ فذلک برہانان، یہ 2 برہان ہیں تمہارے رب کی طرف سے، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ قوم فاسقین، نافرمان قوم تھی۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام، رب انی قتلت منہم نفسا،
میں نے ان میں سے ایک بندہ قتل کر دیا تھا، اخاف یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، میرا بھائی ہارون، افصح منی لسان، وہ مجھ سے زبان میں زیادہ پھنسی ہے، ارسلہ معی یریداً، میرے ساتھ اس کو بھیجو، میرا مددگار، یصدقنی، میری تصدیق کرے گا، انی اخاف یکذبون، بے شک مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون کے گھر میں پل رہے تھے اور وہ واقعہ ہو گیا، اللہ قتل کیا۔ دوسرے دن واقعہ لیک ہو گیا سارے شہر میں، تو کسی جا کے مشورہ دیا کہ یہاں سے کھسک جاؤ، یہ تمہیں پکڑ لیں گے، وہاں سے نکلے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، اور اللہ پاک سے درخواست کی، یا اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ وہاں سے گئے مدین کی طرف۔ مدین یہ اس وقت اسرائیل کا علاقہ ہے، خلیج عقبہ کے اوپر پہاڑی علاقہ ہے۔ دعا کی، امید ظاہر کی، اللہ پاک مجھے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، لیکن اللہ پاک کسی اچھے ٹھکانے پر ہی پہنچائیں گے، یہ دعا کر کے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ پاک کے حکم پہ، اللہ پاک کے رضا کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری سیدھے صحیح مقام کی طرف رہنمائی کریں گے، یہ امید اور دعا لے کر چلے۔ چلتے چلتے مدین پہنچے۔ مدین سے باہر چشمہ تھا، چشمے پر وہاں کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائے ہوئے۔ ایک ہی چشمہ تھا، لوگ آتے تھے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ تو اس وقت وہ وقت تھا کہ لوگوں نے، جانور ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ پانی پلا رہے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس، چشمے پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا، یسقون، پانی پلا رہے ہیں۔ دو عورتیں ایک طرف کھڑی ہیں، وجد من دونہم امرأتین تذودان، ان کے بڑے ایک کنارے پر دیکھا دو اور لڑکیاں کھڑی ہیں، تذودان، اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، قریب نہیں آنے دے رہی چشمے۔ میں نے دیکھا باقی لوگ تو پلا رہے ہیں سارے، اور یہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف روکے کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا آپ قصہ ہے کہ تم کون ہو اور یہ جانور کیوں الگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پلاتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ پلا رہے ہیں، ان کے درمیان تو ہم نہیں پلا سکتے، لا نسقی، جب تک یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے، ورود کہتے ہیں چشمے پر آنا، اور صدور واپسی کرنا، حتیٰ یصدر راعی، جب تک یہ چرواہے واپسی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر میں بڑا کوئی نہیں ہے، باپ ہمارا بوڑھا ہے، کمزور ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، ہم نہیں پانی پلانا ہے، ہجوم میں نہیں پلا سکتی، یہ جا کے چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ قال تعالیٰ نسقی، ہم نہیں پلائیں گے یا نہیں پلا سکتی، حتیٰ یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر جانوروں کو واپس نہ پلائیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ ہے، بوڑھا ہے، وہ بیچارہ پلا نہیں سکتا، ہم نہیں پلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ خیر کا کام تو کرتے ہیں۔ سقا لہما، لوگوں کو ہٹایا، ان جانوروں کو ان کے پانی پلایا، اور ایک طرف درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، تو تم جاؤ گھر، پانی جانوروں کو پلایا، ان کو گھر بھیج دیا۔ ثم تولی الی الظل، پیچھے ہٹ کے ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما، یا اللہ جو بھی آپ کی طرف اس وقت مجھ پر خیر اتاریں گے، میں محتاج ہوں، ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر گھر بھی چاہیے،
ملازمت بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، سب کچھ بالکل فارغ کھڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں جانا کہاں ہے۔ ما انزلت الی من خیر، جو بھی خیر مجھ پہ اتاریں گے آپ، انی فقیر، میں اس کا کیا ہوں، ہر چیز کی ضرورت ہے، تو جانتا ہے سب کچھ۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کوئی وظیفہ پوچھتا ہے نا مجھ سے رشتے کے لیے یا ملازمت کے لیے، تو میں یہ وظیفہ بتایا کرتا ہوں، اس وظیفے کا معمول بنا لو، ملازمت بھی ملے گی، رشتہ بھی ملے گا، دونوں ملے تھے نا۔ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی خیر اتار دے گا میں ضرورت مند ہوں، محتاج۔ دعا مانگی، قبول ہو گئی، دعا مانگی فوراً کیا ہو گئی، وہ لڑکیاں گھر گئیں، بابا جی اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ ایک نوجوان ہے پردیسی مسافر، اس نے کہا کہ اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اور کہا کہ تم جاؤ۔ نوجوان کیسا ہے، اچھا شریف آدمی ہے، شرافت کا ہی کام تھا، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ لڑکیاں کھڑی رہیں لوگوں میں، وہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ اللہ پاک جب اکٹھا کر، ان کو ضرورت تھی کسی خدمت گزار کی، ان کو ضرورت تھی ٹھکانے کی، دونوں ضرورتیں اکٹھی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیا، چل رہی تھی حیا کے ساتھ، جیسے بچیاں، حیادار بچیاں سنبھل سنبھل کے چلتی ہیں۔ اب ابا جی بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ابا جی چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کی اجرت دیں، آپ مسافر ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ یجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ابا جی اس پر آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، آپ آئے، چل پڑے۔ فلما جاءہم، یہ شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، علاقے کے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قصہ علیہ، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، مصر سے آیا ہوں، یہ صورت حال ہے یہ، اور یہ کہانی سن کر گھبرانا نہیں، تو ٹھکانے پہنچ گیا ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، ان کی ظالموں کی رینج سے باہر نکل آئے ہو۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے، اب میرے کسٹڈی، میری رینج میں ہو۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں رینج کہتے ہیں، ہوں تو میری جوجھ ہے، ظالموں کی جوجھ سے نکلا ہے، میرے علاقے میں آ گیا ہو۔ قال لا تخف، گھبرانا نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے تم نجات پا چکے ہو، تم وہاں سے ان کی رینج سے نکل آئے ہو۔ اب دیکھا بچیوں نے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ان میں سے ایک نے، ابا جی یہ مسافر ہے، اس کے پاس ٹھکانا نہیں ہے، ہمیں بندہ چاہیے، اس کو اجرت پر رکھ لیں، آپ ملازم رکھ لیں۔ بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ہم نے اس کو دیکھا ہے، قوی بھی ہے، امین بھی ہے، اتنی جلدی اس نے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اور امین بھی ہے، اندازہ ہو گیا ہے اس کی نظروں سے، اس کے چلنے سے، اس کی حیا سے، یہ امانت دار بھی ہے، اور کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اور معاملات میں کیا ہے، امین بھی ہے۔ ایک بیٹی نے سفارش کر دی، قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا، ابا جان استاجر ہو، اس کو اجرت پر لے لو، ان خیر، جس کو بھی اجرت پر لوگے یہ بہتر ہے،
خیر من استاجرتا، اس کو بھی ضرورت پر لوگے یہ بہتر ہے، قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا، گفتگو بھی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا دو بیٹیاں گھر میں ہیں، ایک نوجوان کو رکھوں گا تو شادی کے بغیر تو نہیں رکھوں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ دو بیٹیاں جوان گھر میں ہے اور ایک ملازم رکھوں گا تو کیسے رکھوں گا؟ ایک اس کو داماد بنا لوں۔ میں بیٹا جی میرا ارادہ بن گیا ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر لوں، لیکن نکاح میں تمہیں کم از کم 8 سال ہمارے پاس رہنا ہوگا، کم از کم 10 سال پورے کر دو تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم تمہیں 8 سال ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ ارید ان کی حق احدبنتی ہاتین، یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک میں تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن کس بات پر؟ انت جورانی، ہمارے گھر میں ملازمت کرو گے، سمانیہ حجج، 8 سال، اگر 10 سال کر لو تمہاری مرضی ہے، ہماری طرف سے 8 سال، اور اگر سسرال پسند آ جائے تو 10 سال۔ کیوں ہے؟ شرط کتنے ہیں؟ اور اگر سسرال کا گھر پسند آئے تو 10 سال۔ ان اتممت عشرا، وہ تیری طرف سے ہو، گفٹ ہوگا تیری طرف سے۔ ان اتممت عشرا، اگر 10 پورے کر لو گے، بس میں کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا، کام تیری حیثیت کے مطابق ہوگا، کوئی مشقت سختی میری طرف سے نہیں ہوگی، نارمل سی بات ہوگی۔ ما ارید ان اشق علیک، میں تجھ پہ کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا، جتنا کام کر سکے کرو گے۔ میں ان ستجدنی انشاءاللہ، مجھے بھی اچھا سسر پاؤ گے، اچھے سورے اچھے سسر، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، صالحین میں سے اچھا سسر میں، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میری اور آپ کی بات ہے، 10 سال رہوں یا 8 سال رہوں، ٹھیک ہو گیا، طے ہو گیا، آگے میری مرضی ہے، 10 سال رہوں، دیکھو گا 8 سال کے بعد دیکھو گا 10 سال پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن میرے اور آپ کے درمیان ایم الاجلین قضیت، میں جو بھی مدت پوری کروں، 8 سال کا کر کے چلا جاؤں کوئی بات نہیں، میرے سے، اور 10 سال پورے کروں مجھے کوئی اشکال نہیں۔ ستجد قال ذلک بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ ایم الاجلین قضیت، دونوں میں سے جون سی مدت پوری کروں، 8 سال والی یا 10 سال والی، فلا مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اگر میں 8 سال پورے کر کے چلا جاؤں تو آپ کی طرف سے مجھ پہ کوئی الزام، ہمارے معاہدے پر اللہ گارنٹڈ ہے، معاہدے کی گارنٹی کون دے گا؟ واللہ علی ما نقول وکیل، اس معاہدے پر نگران کون ہے، وکیل کون ہے، گارنٹڈ کون ہے؟ یہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی پیغمبر ہے، اللہ ہی نہیں گارنٹڈ ہونا تھا، اور کیسے ہونا تھا؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، مفسرین فرماتے ہیں 10 سال ہی پورے کیے، پیغمبر تھے، عظمت کا تقاضا یہی تھا، 10 سال کے بعد رخصت، ٹھیک ہے جی، اب بیٹی کو رخصت کرو، میں تو ہوں گا ہی میں تو جاؤں گا ہی واپس، رخصت ہی کرو۔ عالیہ محترمہ کو لے کے واپس مصر کی طرف، یہ خیال تھا کہ وہ واقعہ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، چلو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سارا بأہلی، اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے، مدین سے مصر آتے ہوئے، مصر کا بڑا شہر کون سا تھا اس وقت؟ مصر کا دارالحکومت، کل بھی بات ہوئی تھی، مصر کا دارالحکومت کون سا تھا؟ اسکندریہ، قاہرہ بہت بعد میں بنا ہے۔ راستے میں وادی طور ہے،
وادی طور کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ چوتھی جگہ ہے جس کو قرآن پاک نے برکت والی کہا ہے، بیت اللہ شریف، مدینہ منورہ، یروشلم، مسجد اقصی اور وادی طور، یہ چار، انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی طویٰ، وادی طور۔ اب سردی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، آگ نہیں ہے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اہلیہ بھی حاملہ تھی، نہیں بھی تھی تب بھی حالیہ ہے، سردی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، آگ کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے اوپر آگ دیکھی، وادی میں چل رہے تھے، آنسا من جانب الطور نار، کوہ طور کی جانب آگ دیکھی۔ آگ پہاڑی علاقے میں آگ علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی ڈیرا ہے، میدان میں بھی یہ ہوتا ہے، ریگستان میں رات کو کہیں آگ نظر آئے تو کیا علامت ہے؟ یہاں کوئی ڈیرا ہے۔ گھر والوں سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں جاتا ہوں، کوئی ڈیرا ویرا ہے لگتا ہے، آگ بھی لاؤں گا، خبر بھی اس سے ان کو پتہ ہوگا صورتحال کا، حالات بھی معلوم کر کے آؤں گا۔ دونوں باتوں کی ضرورت تھی، علاقے کے حالات کیا ہیں، آگے راستہ کیسا ہے، خبر بھی چاہیے اور آگ بھی چاہیے۔ انی آنست من نار، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، سب سے پہلے تو علاقے کی خبر لاؤں گا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہے، یا آگ لاؤں گا، جذبۃ من، آگ جلتی ہوئی لاؤں گا، تم بھی آگ سیکو۔ اب تم بیٹھو، میں چکر لگاتا ہوں۔ اب وہ اوپر گئے آگ لینے کے لیے، ملا کیا؟ آگ لینے گئے تھے، نبوت مل گئی، نار لینے گئے تھے، نور مل گیا۔ واو اور الف کا فرق ہی پڑا نا، کیا لینے گئے تھے؟ نار، وہاں سے کیا ملا؟ نور۔ وہاں پہنچے تو اچانک آواز آئی غیب سے، اور اندھیرے میں پہاڑی علاقے میں یا ریگستان میں غیب سے اچانک آواز آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں پہنچے آواز آئی، من شاطئ الوادی الایمن، طور کے دائیں جانب کی وادی کے کنارے سے آواز آئی۔ ایک مبارک جگہ تھی، فی البقعۃ المبارکہ، وہ انک بالوادی المقدس طویٰ، مقدس علاقہ تھا۔ آواز آئی درخت سے، آواز کہاں سے آئی؟ درخت سے۔ اور موسیٰ، میں اللہ ہوں، آئی ایم اللہ ٹاکنگ، میں اللہ بول رہا ہوں بھائی، گھبرانا نہیں ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، رب العالمین۔ سارے کھڑے ہو گئے، اب آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا، یہ بھی تعارف بھی ہو گیا، یہ موسیٰ ہے اور یہ رب ہے۔ اب ہاتھ میں ماتل کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے گزر چکی ہے یہ بات۔ ماتل کا بھی یمین کا ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، بڑے کام کرتی ہے یہ۔ قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام ہے میرے۔ آپ کو لطیفہ بتایا تھا، یہاں بریلوی مولانا صاحب سے بڑے واعظ تھے، ایسا کرتے کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے، والی فیہا مآرب اخری، ادھر واپیا جی ٹینڈ کھڑکانا ہے یا جلدی میں نے خود واپیا جی ٹینڈ کھڑکانا ہے، والی فیہا مآرب اخری۔ خیر، یہ اس لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہو کہ لاٹھی ہی ہے جو بدل گئی ہے، پتہ میں کہ صاحب نہیں پکڑ رہا ہے۔ حلقہ آسا، لاٹھی زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالی
تو وہ حرکت کرنے لگے، انہا تحتز تحتز کا انہا جان، لاٹھی زمین پہ ڈالی وہ حرکت کرنے لگ گئی، کیسے جیسے پتلا سانپ حرکت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھڑکی بلی، واللہ مدبرا ولم یعقب، سانپ دیکھ کر آدمی کیا کرتا ہے، منہ پھیرا، بھاگے، مڑ کے نہیں دیکھا، حالانکہ ہاتھ کی لاٹھی تھی۔ واللہ مدبرا، اس پھیرتے ہوئے بھاگے وہاں سے، ولم یعقب، مڑ کے نہیں دیکھا۔ سانپ یہی کرتا ہے، بس ڈر نہیں بھائی، یا موسیٰ لا تخف، تجھے کچھ نہیں ہوتا، انک من الآمنین، آپ محفوظ ہیں۔ پیچھے مڑے، پکڑے اس کو، لا تخف، گھبراؤ نہیں، اقبل ولا تخف، واپس آؤ اور گھبراؤ نہیں، انک من الآمنین۔ ایک اللہ پاک نے نشانی موسیٰ علیہ السلام کو یہ دی، یہ ان کا مستقل رہی، اس نے بڑے کام کیے ہیں۔ لاٹھی نے کتنے کام کیے ہیں، سمندر کو کس نے پھاڑا تھا، چٹان سے 12 چشمے کس نے نکالے تھے، فرعون کے جادوگروں کو کس نے بگایا تھا، بڑی برکت والی لاٹھی تھی۔ دوسری نشانی، اچھا ایک بات اور کرو، اس لوگ زیادہ کا فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کرو، یہ جیب، یہ اوپر والا جو نہیں، گریبان جسے ہم کہتے ہیں، تخرج بیضاء، باہر نکالو گے تو چمکے گا، یہ روشن ہوگا، لیکن من غیر سو، تکلیف نہیں ہوگی، تپش نہیں ہوگی۔ میں بتایا تھا آگ میں کیا ہوتی ہے، تپش، اور نور میں کیا ہوتا ہے، سکون، روشن وہ بھی ہوتی ہے، روشن وہ بھی ہوتا ہے۔ آگ جب روشن ہوتی ہے تو اس کے اپنے اندر کیا ہوتی ہے، تپش، اور نور ہوتا ہی نور ہے، اس میں تپش نہیں ہوتی۔ یہ مرکری بلب ہوگا، یہ آپ کا ہاتھ کیا ہوگا، مرکری بلب ہوگا، لیکن تپش نہیں ہوگی، من غیر سود۔ اچھا یہ ایسا کرنا، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب بھی کوئی خوف محسوس کرنا، مرو گے نا، ہاتھ یہاں دبا لینا، خوف دور ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے، وہ نشانی کس کے لیے تھی، ان کو ڈرانے کے لیے، اور یہ کس کے لیے ہے، خود کو بچانے کے لیے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب بھی خوف کی کیفیت ہو تو اپنا ہاتھ گریباں میں داخل کرنا، خوف دور ہو جائے گا۔ یہ دو نشانیاں دے رہا ہوں، ذَلِكَ برہانان، یہ دو برہان ہیں، حجت ہے، برہان ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں، فرعون اور اس کے قوم کی طرف۔ اب آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو فرعونوں کے پاس جانے کے لیے کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی، فرعونوں کے سامنے جانے سے پہلے اپنے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا بھی، موقع شکا بھی ہونا چاہیے، تب فرعون، ورنہ فرعون ہوتے ہیں۔ الا فرعون و ملئ، بڑے بے ایمان ہیں، انہم کانوا قوما فاسقین، فاسق قوم ہے، یہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس جاؤ، یہ دو تمہارے پاس ہتھیار ہیں، ایک اقدام کا، ایک دفاع کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا ملا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، ڈیوٹی کیا ملی ہے، پچھلی باتیں یاد آ گئی ساری، میں تو بندہ مار کے آیا، جاتے ہی ایف آئی آر کٹ گئی تو کیا ہوگا، ایف آئی آر تو کٹی ہوگی، انی قتلت منهم نفسا، یا اللہ میں نے بندہ مار دیا تھا، مارا خطا نہیں تھا، ارادہ تک نہیں تھا، مر گیا تھا، لیکن وہ تو مجھے پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عذر پیش کیا کہ میں سامنے جاؤں گا، قتلت منهم نفسا، ظاہر بات ہے کہ اخاف یقتلون، وہ مجھے پکڑیں گے، اپنے مقتول کے بدلے مجھے قتل کر دیں گے۔ ایک دوسری بات، میری زبان میں لکنت ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، دل تنگ پڑتا ہے، اس کا سادہ ترجمہ کیا، طبیعت کالی سی، دل تنگ پڑتا ہے اور زبان صحیح نہیں چلتی، لکنت۔ ایک تو دعا کی، رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا کی کہ میری زبان کی لکنت دور کر دے. نبوت دعوت کا کام ہے اور دعوت کے لیے زبان صاف ہونا ضروری ہے. یہ فرعون نے تانا بھی دیا تھا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو گئے تانا بھی دیا تھا. لا یکاد یبین، یہ تو سیدھی بات نہیں کر سکتا، یہ پیغمبر بن کے آ گیا. یہ آیت کیا ہے؟ لا یکاد یبین کہاں ہے؟ کوئی آیت یاد رکھنے کو؟ ھذا الذی مہین، پوری آیت پڑھو یار. مہین ہاں جب آئے نا امانا خیر ام ھذا الذی مہین، دربار سے پوچھا میں بہتر ہوں یا یہ مہین. مہین کا ترجمہ مجھ سے نہیں ہوتا یار. موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ تو بول بھی نہیں سکتا. لا یکاد یبین، سیدھی بات نہیں کر سکتا. یہ کہتے پیغمبر ہوں. یہ تانا بھی دیا تھا اس نے. میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے. بات گفتگو میں میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجے. رد ان مددگار بنا کر، پشت پناہ بنا کر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات سمجھیں گے نہیں، مجھے جھٹلا دیں گے. چلیے